نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آج بلند سلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه أول الدين معرفته وكمال معرفة التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده له النفي الصفات وكمال الصفة له النفي الصفات عن حول شهادة كل صفة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإن الله لم يقسم جباري دهر قد إلا بعد تمحيل ورخاء ولم يجبر عدم أحد من الأمم إلا بعد عدل وبلاء. صلوات Respected مومنین اور مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام آپ لوگوں کا جناب سیدہ معصومہ سیدہ سکینہ بنت الحسین کی شہادت کا یہ پرسہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پروردگار منظور و قبول فرمائے. خداوند متعال آپ کا یہاں پہ چل کے آ جانا آپ کی دلیل دینی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. اور پروردگار سے دعا ہے کہ خدا آپ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مولا امیر کائنات کے خطبات میں سے ایک خطبے کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کیے. مولا کائنات فرماتے ہیں، پہلے آپ کو یاد دلاتا چلوں، شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو، لیکن گینٹ کی لاسٹ مجلس میں مولا کے خطبے کا 2 جملے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، باقی کے انشاءاللہ آج پڑھیں. اور یہ جو خطبہ پڑھا ہے یہ بھی آپ کو سنائیں اگر آپ بور نہ ہوئے تو. کیونکہ نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنا تو یاد ہے. یہ مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، اگر کوئی لینے آیا ہے تو اسے ملے گا، جو کچھ کوئی کرنے آیا اس کو ضرور. کیونکہ امام مظلوم کربلا امام حسین ابن علی
علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ اگر کوئی امام کے صدقے میں دنیا لینا چاہے تو پروردگار اسے دنیا بھی دے دے، اور اگر امام کے صدقے میں کوئی آخرت لینا چاہے تو اسے آخرت بھی ملتی ہے۔ امام کے صدقے میں اگر کوئی شفاعت آل محمد نصیب لینا چاہے وہ بھی مل جاتی ہے، اور امام کے وسیلے سے ہی اگر کوئی دنیا و آخرت میں دھدکار اور لعنت لینا چاہے تو وہ بھی مل جاتی ہے۔ یعنی اگر حسین کا ساتھ دے دو تو دنیا و آخرت تمہاری تابعدار ہے، اگر حسین ابن علی سے منہ موڑ لو تو دنیا و آخرت میں لعنت آ جائے گی۔ یعنی مولا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے جہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ دنیا چاہے تو ابن سعد کو دنیا مل گئی، شمر کو دنیا مل گئی، آخرت چاہیے تھی حر کو آخرت مل گئی، حبیب ابن مظاہر کو آخرت مل گئی، کربلا میں حسین کے ساتھ دینے والوں کو آخرت مل گئی۔ آج حسین کے غم میں بیٹھنے والے حسین کے صدقہ میں اور حسین کے بچوں کے صدقہ میں اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ حسین کے صدقے میں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، امام بارگاہیں بڑھ رہی ہیں، حسین کا ذکر بڑھ رہا ہے، توحید کا ذکر بڑھ رہا ہے۔ توحید کو تھوڑا ہم شیعہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں، کبھی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہمارے امیر، ہمارے امام علی بن ابی طالب کی میں نے علماء کو کہا سے یہی سنا ہے کہ اگر توحید کا فلسفہ سمجھنا ہو تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جس کے ایک حصے کی تلاوت آپ کے سامنے کی، یہ ضرور پڑھا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ معرفت توحید پھر حاصل کریں، جب توحید کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کے رسول کی معرفت حاصل کریں گے۔ توحید کو سمجھیں گے تب قرآن کی سمجھ آئے گی، توحید کو سمجھیں گے تب اس کی نشانیاں نظر آئیں گی، جب اس پہ ہی نہیں بھروسہ تو نیچے کون نظر آئے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُقْسِمْ جَبَّارِ دَهْرٌ قَطُّ إِلَّا بَعْدَ تَمْهِيلٍ وَرَخَاءٍ۔ سب سے بڑا آپ لوگوں کا سوال اور اس کا جواب مولا دیتے ہیں۔ آج ہمارا سوال ہوتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی زنا کرتا ہے، استغفر باللہ، فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، فلاں آدمی غیبت کرتا ہے، فلاں آدمی تہمت لگاتا ہے، فلاں آدمی حسد کرتا ہے، فلاں آدمی شراب خوری کرتا ہے، فلاں آدمی شراب بیچتا ہے، فلاں آدمی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سب چوری کرتا ہے، لیکن اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس سلامتی ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہے، لوگ اس کے سامنے جھک بھی رہے ہیں، لوگ اس کی بات کو سن بھی رہے ہیں، لوگ اس کی بات کو مان بھی رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سامنے ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے، اہل بیت کی سیرت پہ بھی چلتا ہے، جو بھی میرے مولا علی فرماتے ہیں اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس آدمی کے پاس نہ دنیا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نہ پہننے کے لیے اچھا کپڑا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا سوال ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار نے سرکشی اختیار کرنے والوں کو آج تک سرکشوں کی گردن کو نہیں توڑا، آج تک انہیں پست نہیں کیا، آج تک انہیں پائمال نہیں کیا کہ جب تک انہیں مہلت نہ دے دیں۔ فرعون کو مہلت دی، توبہ کر لو، کہا نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ جا کر کے فرعون کو کہو کہ مجھ پر ایمان لے آئے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میں اس کا رب ہوں، مجھ پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری بات بھی ٹھیک، جانے کو بھی تیار، لیکن میں ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا، میں ایک غریب انسان، میں تیری عبادت کرنے والا، اس کے پاس تخت و تاج، دنیا، ہر چیز اس کے پاؤں میں پڑی ہے، پروردگار اسے کیا ضرورت ہے موسیٰ کی بات ماننے کی؟ پہلے اس کی روزی بند کر دے، اس سے صحت و سلامتی بھی لے لے، پہلے اس کو ذلیل و خوار کرو، پھر وہ میری بات سنے گا۔ تو پروردگار عالم کا ایک آواز آئی اے موسیٰ فرعون بھول گیا ہے کہ وہ میرا بندہ ہے، لیکن میں رب رحمان نہیں بھولا کہ میں اس کا رب ہوں۔ ہم بھلے بھول جائیں کہ وہ ہمیں رزق دے رہا نہیں، وہ ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے، ہم بھول جائیں،
لیکن وہ نہیں کرتا. ہر ایک کو دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے, لیکن آزماتا ہے. اس کے آزمانوں کے دو طریقے ہیں قرآن میں, ایک دے کے آزماتا ہے, ایک لے کر آزماتا ہے. دیتا اس لیے ہے کہ تیرا پیسہ اہل بیت کے رستے پہ آتا ہے کہ نہیں, مومنین کی خدمت میں آتا ہے کہ نہیں. لیتا اس لیے کہ دیکھوں کہیں چیختا چلاتا تو نہیں, کہیں روتا تو نہیں, میرے غیر سے جا کر تو نہیں مانگتا, میرے غیر سے جا کر تو نہیں مانگتا, کہیں کسی اور کے آگے سوال تو نہیں کرتا, کہیں نمک حرام تو نہیں ہے. گھر میں ہم ایک کتا پال لیں نا, تو رات کا وقت ہو تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ دوڑ کے آتا ہے اندھیرے میں, دور سے بھونکتا ہے کہ کوئی دشمن آ رہا. جیسے ہی نزدیک آتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ میرا مالک ہے, یہ مجھے کھلاتا ہے, روٹی کھلاتا ہے, صحت تو وہ خدا دیتا ہے, یہ مجھے روٹی کھلانے والا ہے. دیکھیے قرآن نے ان چند جانوروں کو, ان دو جانوروں کو عین نجس قرار دیا ہے, سور اور کتا. کتا جس گھر میں ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہیں اترتے, لیکن یہ کتا عین نجس ہے, عین نجاست بھی ہے. اس کو ٹچ کرو, اگر گیلا ہے ٹچ کر گئے تو نجس بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ بھی جب اندھیرے میں دوڑتا ہے اور اپنے مالک کو جب دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے بھونکنا بند کر دیتا ہے اور اپنی بوتھنی کو اپنے مالک کے پاؤں پر رکھ کر کے اپنی دم کو ہلا کر کہتا ہے تیرا شکریہ, تو نے مجھے کھلایا ہے, تو میرا مالک ہے, میں تجھے پہچان رہا ہوں. تو اے انسان جس کو پروردگار صحت و سلامتی دے رہا ہے, جسے پروردگار عقل دے رہا ہے, جسے پروردگار اولاد دے رہا ہے, جسے پروردگار صحت و سلامتی دے رہا ہے, جسے پروردگار آل محمد کی محبت دے رہا ہے, وہ کیسے بھول جاتا ہے کہ مجھے میرے مالک کے سامنے 5 وقت جھک کر کے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. کیسے بھول جاتا ہے. ایک نجس جانور تو یاد رکھ رہا ہے, یہ صاحب عقل, یہ اشرف المخلوقات, یہ بھول رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرعون کو مہلت دی, شداد کو بھی مہلت دی, حداد کو بھی مہلت دی. ہر ایک ظالم کو پروردگار مہلت دیتا ہے, پیسہ بھی دیتا ہے, صحت و سلامتی بھی دیتا ہے, لیکن دیکھتا ہے اگر میرے رستے پہ جھک گیا تو میرا ہے, اگر میری نافرمانی کر دی تو یہ ابلیس کا ہے, میرا نہیں ہے. ہمارے پاس پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا چوائس ہے, 2 رستے ہیں, جہاں مرضی. اب بندہ رحمان بننا ہے تو قرآن کا حکم ماننا پڑے گا, اگر بندہ شیطان بننا ہے تو قرآن کے حکم کو رد کرنا پڑے گا. لیکن مصیبت ہے جو قرآن پڑھے گا وہ ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا, جو قرآن سکھاتا ہے وہ ہم کو اچھا ہی نہیں لگتا. اب تو ہم سر اور تال کے عادی ہو گئے ہیں. قرآن بھی ہمیں سننا ہے, لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کے پیچھے بھی اگر تھوڑا سا گٹار بج رہا ہو تو اچھا ہے, ذرا اثر زیادہ کرے گا. ہمیں قصیدہ بھی سننا ہے, لیکن اگر تھوڑا سر تال ہوگی تو اچھا ہے, بچے بھی سن لیں گے. ان بچوں کو کس نے سکھایا کہ بھائی سر اور تال, گانا, یہ گانا بجانا یہ چیزیں ہیں؟ ہم ہی نے سکھایا. ہمارے بچے ہیں نا, گھر میں جب ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے, جب ہم فلم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھیں گے, جب ہم میوزک سن رہے ہیں تو وہ بھی میوزک سنیں گے. یعنی خدا کی نافرمانی کرنے کا ہم نے ٹھان رکھا ہے. جس بات سے پروردگار منع کرتا ہے, سریعاً منع کرتا ہے, ہم وہی کر کے دکھاتے ہیں. کیا حالت ہوگی ہماری. رب رحمان نے حکم دیا نا کہ تم سرکشی مت کرو, نہیں تو میں تمہاری گردن کو توڑ دوں گا. میں تمہارا حشر وہی کروں گا جو میں نے فرعون کا کیا ہے, میں تمہارا حشر وہی کروں گا جو میں نے شداد کا کیا ہے, میں تمہارا حشر وہی کروں گا جو میں نے حداد کا کیا ہے, جو میں نے بخت نصر کا کیا ہے, جو کائنات میں جس کی حکومت بڑی حکومتوں میں ایک تھی, جس نے بنی اسرائیل کی حکومت کو پلٹ ڈالا. لیکن اس کی قرآن بیان کرتا ہے کہ بخت نصر کی پیدائش ہی گندی ہے,
جب اللہ کے نبی حضرت عزیز علیہ السلام یا حضرت ارمیہ دونوں میں سے ایک مفسرین لکھتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل کی حکومت، ظالم حکومت کو جو توڑے گا، جا کر کے دیکھو گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے، گندگی کھا رہا ہے، اس کی غذا غلیظ ہے، اس کی نجس غذا وہ کھاتا ہے، اور اس کی ولادت ہی غلیظ قسم کی ہے، لیکن وہ آ کے بنی اسرائیل کو توڑے گا۔ لیکن اس کو کبھی جب اسے حکومت ملی تو اس نے بھی پروردگار کو بھلا دیا۔ فرعون کو اللہ نے اتنے موقع دیے لیکن اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جب دریائے نیل کی لہروں میں غرق ہونے لگا تو کہتا ہے پروردگار میں تجھ پر ایمان لے آتا ہوں ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل تم پر لے آئے، مجھے معاف کر دیں۔ پروردگار نے کہا اب تو معافی کا دروازہ بند ہو چکا۔ آج کے انسان کو دیکھیے، جوانی ہے، نماز یاد نہیں، مجلس یاد نہیں، حسین ابن علی کی سیرت یاد نہیں، مولا امیر المؤمنین کے اقوال جو ہیں وہ اس کے کانوں پر اثر نہیں کرتے، لیکن بوڑھا ہو گیا، چلنے سے نادار ہو گیا، اب مسجد میں ہی پڑا ہے۔ کیا فائدہ، کیا فائدہ بڑھاپے میں نمازیں ایسی پڑھنے کی؟ ارے جوانی میں نمازیں پڑھنا یہ شیوائے پیغمبری ہے، یہ معصومین کی سیرت ہے۔ جوانی کی ایک نماز بڑھاپے کی انگنت نمازوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جوانی میں اس چہرے کو جھکا دو، جب تم پہ خوبصورتی ہے، جب تمہارے اوپر حسن ہے، جب تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مائیں بہنیں رشتہ دار رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے جوان بیٹے کے قدموں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس وقت ان پیروں کو پروردگار کی عبادت کے لیے گاڑ دو۔ مولا یہ سکھا، آج موقع ہے، ہو سکتا ہے موقع ایک رات کا ہو سکتا ہے موقع ایک منٹ کا ہو سکتا ہے موقع ایک ویک کا ہو، ہمیں نہیں پتا پروردگار ہماری جان کب نکال دے گا، لیکن موقع سے فائدہ اٹھاؤ، جتنی ہو سکے اس کی عبادت کرو، اس پروردگار کی ذات کو پہچانو کہ جس کے سامنے محمد مصطفیٰ جیسا نبی جھک رہا ہے، جس کے سامنے علی بن ابی طالب جیسا وسیع جھک رہا ہے، دیکھو وہ کتنا عظیم رب ہے، وہ کتنا عظیم رب ہے۔ کان بند ہو جاتے ہیں لوگوں کے جب قرآن سناؤ، جب مولا کا فرمان سنا، مولا کیا چاہتے ہیں یہ نہیں اثر ہوتا، صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان، ہم مومن۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار نے کسی کی گردن کو توڑا نہیں جب تک اسے فرصت نہ دے دے۔ وَلَمْ يُجْبِرْ عَدَمَ أَحْدٍ مِّنَ الْعُمَرِ إِلَّا بَعْدَ أَزَلٍ وَبَلَا۔ پروردگار نے آج تک کسی قوم کی گردن کو جوڑا نہیں، آج تک کسی کو امتحان میں پاس نہیں کیا، آج تک کسی کو عزت و مقام عطا نہیں کیا کہ جب تک اسے مصیبت میں مبتلا نہ کر لے۔ یہ مومن کی امتحان ہے، مومن کا اللہ سبحانہ وتعالی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ دیکھو میں سارے دنیا کے غلط کام کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس سب کچھ ہے، تم سب کچھ کر رہے ہو قرآن کے مطابق لیکن تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کی زبان بند نہیں ہے، بند نہیں ہے، پیٹ نہیں ہے، کم از کم اتنا تو کھول کر کہہ دو کہ علی کے پاس کون سے خزانے دنیاوی انہوں نے اپنی ذات پر استعمال کیے تھے کہ میں نہیں کر رہا، کون سی اچھی سواریاں علی بن ابی طالب نے استعمال کی تھی جو میں نہیں کر رہا، کون سی اس دنیا کے تخت و تاج کے لیے ہمارے مولا تڑپ رہے تھے جو میں تڑپوں۔ دنیا اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے اماموں کو عطا کر دیتا۔ یہ جو بھی ہو ہمارے پاس ان کے رستے پر اس کو لگا دو، اپنی آخرت اس سے بنا لو۔ پھر مولا یہ سب کچھ سنانے کے بعد علی فرماتے ہیں من دون ما استقبلتم من عیب وما استدبرتم من خطب۔ مولا فرماتے ہیں جو تمہارے سامنے گزر چکا ہے عبرت لینے کے لیے،
جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. ہمارے باپ ہم کو چھوڑ گئے, ہمارے رشتہ دار ہم کو چھوڑ گئے, ان کی ملکت یہاں پہ پائمال ہو گئی, کوئی ان پہ عیاشی کر رہا ہے اور وہ خود تڑپ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں اور جو تمہارے سامنے آنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے امتحان, کیا یہ تمہارے لیے عبرت نہیں ہے؟ ہاتھوں سے دفناتے ہیں بیٹوں کو, بھائیوں کو, باپوں کو, کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ آج کل بادشاہ تھا, آج رستے پہ کھڑا ہو کے ایک روٹی کا سوال کر رہا ہے, کیا یہ عبرت نہیں ہے ہمارے لیے؟ 37 ایئرز حکومت کی ہے صدام حسین نے, یا 38. راجا تھا اپنے ملک کا, جب اس کی گاڑی کو گزرنا ہوتا تو ٹریفکیں جام ہو جایا کرتی تھی. جب اس کے شہزادے نکلتے تو لوگ کہتے تھے سید الرئیس کے بیٹے آ رہے ہیں. اتنی بڑی شاہی کہ میں نے علماء سے اور بڑے بڑے تبصرہ نگاروں سے سنا کہ وہ کہتے تھے صدام کی حکومت کو توڑنا ناممکن ہے, لیکن پروردگار نے موقع دیا, اس نے فائدہ نہ اٹھایا. خداوند متعال نے اس کو اسی کے ملک میں, اسی کے گھر میں راجا مہاراجا سے بھکاری بنا دیا. ایک ایک ٹکڑے کو ترس رہا تھا وہ. اسی کے شہزادے جن کے ناز و نخرے اٹھانے کے لیے پورا عراق اکٹھا ہوتا تھا سوائے مومنین کے, وہی شہزادے ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا, ان کی لاشوں کو نہلانے والا کوئی نہیں تھا. پائمال ہو گیا. اس دن ایک عالم دین کہتے ہیں کہ صدام کے بیٹے نے ایک دن حسین کے روزے میں گھس کر کے حسین ابن علی کی قبر مبارک کو پاؤں مار کے کہا تھا تو بھی حسین ہے, میں بھی حسین ہوں, کیا فرق ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آج آ کر دیکھ لو یزید کی اولاد, تو حسین نہیں تھا, حسین وہی ہے کہ جسے فاطمۃ الزہرا جیسی ماں نے جنم دیا تھا. حسین وہی ہے, حسین وہی ہے کہ جس سے قیامت تک کے لیے ملائکہ اس کو سلام کرتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ اس کا ماتم کرتے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں بیٹھ کر کے اس مظلوم کے جھنڈے کو لہرا کر بتاتے ہیں کہ حسین زندہ باد ہے, حسین کے سامنے آنے والا ہر یزید مردہ باد ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بیدار تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. تھوڑی بات آگے سخت ہو جائے گی, آپ ناراض مت ہوئیے گا, اگر آپ ہوں گی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ میں مولا کی کلام ہی بیان کرتا ہوں. تو مولا امیر کائنات فرماتے ہیں یہ نصیحتیں کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہیں؟ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اب اس کا اسے تو دیکھ کر کے اپنا دل صاف کر لو. تمہارے دل پہ اثر نہیں کر رہا؟ یہ قذافی ابھی اس کی حکومت کو توڑ دیا ہماری آنکھوں کے سامنے, کیا یہ ہمارے لیے نہیں ہے عبرت نہیں؟ یہ پرویز مشرف کل حکومت کر رہے تھے, آج در بدر بھٹک رہے ہیں, کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں وَمَا كُلُّ ذِي قَلْبٍ بِلَبِيبٍ وَلَا كُلُّ ذِي سَمْعٍ بِسَمِيعٍ وَلَا كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِيرٍ فَيَا عَجَبِي وَمَا لِيَا لَعَجَبٍ. مولا فرماتے ہیں کہ ہر دل رکھنے والے کا دل محسوس ہی نہیں کر سکتا. سب کے دل کیسے محسوس کریں کہ پروردگار کی طاقت کتنی ہے؟ سب کانوں والوں کے کان سن ہی نہیں سکتے حق کی بات, سب کی آنکھیں بصیرت والی ہیں ہی نہیں کہ جو حق کو محسوس کر سکیں, حق کو دیکھ سکیں اور اس کی گواہی دے سکیں. مولا فرماتے ہیں فیا عجبی وما لیا لا اعجب من خطاء هذه الفرق. آج کے شیعوں کے لیے کتاب. مولا فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان فرقوں کی خطاؤں پر, ان کے آپس میں اختلافات پر. پھر مولا فرماتے ہیں کیوں نہ ہو مجھے اختلاف اور کیوں نہ مجھے تعجب ہو. یہ لوگ ایسے ہیں
لا ما یقتصون اثر نبی ولا یقتدون بعمل وصی. یہ لوگ نبی کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ نبی کے قول کو، اس کا قول مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اس کے وصی کی بات کے عمل پر عمل کرتے ہی نہیں ہیں. آج آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤ کہ مولا علی نماز پڑھتے، جو کہیں گے بس وہ کہیں کہ مولا علی جو نماز پڑھ کے ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے. آپ کہہ دیجئے مسجد اللہ کا گھر ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مساجد بناؤ، اس میں اپنے آپ کو بناؤ، سنگھار کر کے لاؤ پروردگار کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے. وہ کہیں گے مسجد جس میں ہمارے مولا شہید ہوئے اس میں ہمارے کیا کریں گے مساجد میں. یعنی مساجد زینت کے لیے اب رہ گئی ہے. اب اتنی خطائیں ہیں، آپ کسی کو قرآن پڑھ کے سنا دیجئے کہ قرآن کا یہ فرمان ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا تھا، مولا کے خطبے کا جملہ تھا لیکن قرآن کی آیت تھی کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تمہیں ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر آئی، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ فرمان آپ دکھائیے بے نمازیوں کو، وہ کہیں گے یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پکڑ بازی ہیں، انہوں نے اپنا دکان چمکائی ہوئی ہے. یہی کہتے ہیں قرآن کا لوگ انکار کرتے. یہی مولا کائنات نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه. ایک وقت ایسا آئے گا جب قرآن سوائے رسم و رواج کے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی لوگوں کی نظر میں. وہی وقت آ گیا. قرآن کی آیت نکال کے پڑھا نہیں مانتے. وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام تو ہوگا لیکن صرف اسلام کا نام رہ جائے گا، روح نکل جائے گا. آج دنیا میں جو بھی مسلمان ہے ان سے پوچھو، پرہیزگار سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بے دین سے پوچھو وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں. دبئی کے راجہ سے پوچھو، بھلے شراب خانے کھلے ہیں، بھلے وہاں پہ ڈسکو کھلے ہیں، بھلے وہاں پہ دنیا کی فحاشی کا وہ سینٹر ہے، لیکن وہ کہے گا ہم مسلمان ہیں. وہاں پہ جا کر کے ایران کی مقدس حکومت کو دیکھیے، جہاں پہ پیور اہل بیت محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے، جو قرآن کے حکم پہ چلتے ہیں، جو دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پاور ہے جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں. جب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں وہ پروردگار کی طاقت ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے جو ہمارے دلوں میں بس رہی ہے. لیکن وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان، تو فرق کس میں ہے؟ اصل مسلمان کون ہے؟ ایک آدمی نماز کا منکر ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے، ایک آدمی ہر برائی کر رہا ہے، ایک آدمی پرہیزگار ہے، ہر بات پہ کہتا ہے کہ یہ میرے مولا علی نے فرمایا، میں وہ کر رہا ہوں. وہ بھی شیعہ ہے، وہ فاسق و فاجر بھی شیعہ ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ اصل شیعہ ہے کہاں؟ یہ تو مولا سے پوچھو نا اصل شیعہ کہاں ہے. اصل شیعہ تو ہم کو بیمار نظر آتے ہیں، مریض نظر آتے ہیں، پاگل نظر آتے ہیں. مولا نے خود فرمایا، مولا علی نے میرے سچے چاہنے والے راتوں کو جاگ جاگ کر پروردگار کی عبادت کریں گے، میرے چاہنے والیاں پردے پہنے گی، میرے چاہنے والے روزے رکھیں گے، میرے چاہنے والے نماز شب پڑھیں گے، میرے چاہنے والے پرہیزگار ہوں گے، میرے چاہنے والے عیبوں سے بچیں گے، میرے چاہنے والے جو ہے وہ عفت اور طہارت کو اپنا شیوا بنائیں گے. وہ ہوں گے میرے چاہنے والے کہ جن کے چہرے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ مریض ہیں، یہ بیمار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بیمار نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں خوف الہی چھا چکا ہوتا ہے. وہ ہوتے ہیں شیعہ. لیکن وہ ہم کیوں پڑھیں؟ ہمیں تو بننا ہی نہیں. میں اپنی بات کروں، میں اپنے نفس کی بات کروں. اس کو جھنجھوڑنا چاہیے. یہ بڑی بدبخت چیز ہے. اس کو جتنا دیتے ہیں سامنے اتنا لے لیتا ہے. مولا فرماتے ہیں
کہ جب تم کو سب کچھ دیا گیا بڑا ناز کرنے لگ گئے، میرے ہاتھ، میرے چیکس، میرے بال، میرا جسم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعضاؤکم شہودہ وجوارحکم جنودہ وضمائرکم عیونہ وخلواتکم عیانہ. تمہارے ہاتھ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اس ظالم نے ہمارے سے یہ ظلم کروایا. تمہارا دل رو رو کر گواہی دے گا کہ یہ منافق تھا. تمہارے ہی سب کچھ، تمہاری خلوتیں تو بتائیں گی پروردگار کو کہ یہ ظالم یہ ظلم کرتا رہا. جب ہمارے اپنے ہی اپنے نہیں تو پھر پرایوں پہ کیا کیا. یہ قدر کر رہے ہیں، یہی ہمارے لیے. کریں کیا، مانگے کیسے اس سے ہے. مولا فرماتے ہیں نا لا یقتصون اثر نبی، نبی کا اثر بھی، نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی ان پہ. ولا یقتدون بعمل وصی، اور یہ اس کے وصی کے عمل کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے. ولا یعفون عن عیب، عیب سے بچتے ہی نہیں، برائی سے دور جاتے ہی نہیں بلکہ اس پہ فخر کرتے ہیں. ولا یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان ہی نہیں لے آتے. یعنی امام زمانہ غیب ہے اس پہ ایمان ہی نہیں، اس کی غیبت پہ ایمان نہیں، اور عیبوں سے بچتے نہیں ہیں. جو عیبوں سے بچتے ہیں وہ علی والے ہوتے ہیں، جو عیب کو اپنا شیوا بناتے ہیں وہ یزید والے ہوتے ہیں. عیبوں سے بچنا علی والوں کا کام ہے، اور عیب کو اپنے لیے فخر. میں نے پاکستان میں 2 آدمی کا مرڈر کیا، میں یہاں آ گیا، یہ فخر ہے. میں شراب کی بٹھی لگاتا ہوں، یہ فخر ہے. میرے دادا جی وہاں کے بدماش ٹھہرے وہاں علاقے کے، یہ فخر ہے میرے. میری ماں بہنیں پردہ نہیں پہنتی، یہ فخر ہے میرے. میں قرآن نہیں پڑھتا، یہ فخر ہے میرے. میں علی کی بات نہیں سنتا لیکن علی سے محبت کرتا ہوں، یہ فخر ہے میرے. کیسی محبت ہے بھائی. یعنی بے شرمی کو فخر محسوس کرتے ہیں لوگ، فخر سے بتاتے ہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہماری یہ قدر ہے، ہماری یہ قیمت ہے. یقین کرو اگر ان کو دین کے اینگل میں رکھ کر جانچا جائے تو لعنت کے ٹوکرے برستے ہیں لوگوں پر. لیکن کوئی پرواہ نہیں، کیا پرواہ. یہی لوگ فتوے دیتے ہیں، یہی لوگ جو بے حیائی کو، بے شرمی کو اپنا دین سمجھتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں ہم علی والے، ہم حسین والے. علی والے ہو تو نماز پڑھا، علی والے ہو تو تقوی اختیار کر، علی والے ہو تو جو علی کہتے ہیں وہ بھی کر کے دکھاؤ. نہج البلاغہ کبھی پڑھا ہی نہیں، صحیفہ کاملہ کبھی پڑھا ہی نہیں، قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں. پتہ کہاں سے چلے گا بھائی سچا مسلمان کیسے بنتا ہے. وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، صرف نام کے مسلمان اور صرف نام کے علی والے. نام کے علی والے مت بنو بلکہ مولا کائنات کی ایک ایک بات کو قبول کرو، ایک ایک بات پہ عمل کرو. مولا فرماتے ہیں کہ علماء تم پر حجت ہے میری طرف سے اور پروردگار میرے اوپر حجت ہے. مولا فرماتے ہیں خدا را ان کی عزت کرو، ان کی احترام کرو. میں یہ نہیں کہتا میری عزت کرو، میں علماء میں سے نہیں ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اہل بیت کے در کا ادا کریں. لیکن خدا را جو آپ کو دین سمجھا رہے ہیں، جو دین دے رہے ہیں، ان کو گالیاں تو مت دیا کرو، ان کو کم از کم لعنت کا نشانہ مت بنایا کرو. یہی چل رہا ہے. ایک علماء کی موت ایک قبیلے کو، ایک نسل کو، ایک قوم کو جہالت کے کنویں میں رکھ دیتی ہے. وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبَنَاءِ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى. ایک وقت آئے گا مولا فرماتے ہیں مسجدیں تو بنائی جائیں گی، محراب بھی بنائے جائیں گے، گنبد بھی بنائے جائیں گے،
تھوڑا سا یہ گنبد کا میں مسئلہ لگا رہا ہوں. مولا یہی کہہ رہے ہیں کہ مسجدیں بنائی جائیں گی صرف زینت کے لیے، یعنی مسجدیں صرف زینت کے لیے. لوگ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اذانیں ہوں گی لیکن وہ اذان بے اثر ہو جائے گی، نمازیں پڑھنے والے ہوں گے لیکن باطل ہو جائے گی. آج کتنے نمازی ہیں کائنات میں؟ سب مسلمانوں کی بات کرو. جنرل ایک جزیرہ ہے فرانس کا، میں ریزیڈنٹ عالم رہا ہوں، جس کا نام ہے مایوت. 1 لاکھ آبادی ہے لیگلی اس میں، سب کے سب مسلمان، 98% مسلمان. فرینچ کا ہے، 46 مساجد ہیں اس میں. سب سے زیادہ بیئر کی بوتلیں مسجد کے دروازے کے سامنے سے ملتی ہیں. سارا دن لوگ روزہ رکھتے ہیں، شام کو اس بیئر کی بوتل سے روزہ افطار کرتے ہیں. باقی ممبر پر سے کہہ کر بول کے کہہ رہا ہوں، مایوت نام، سارے مسلمان. آزان کی آوازیں گونجتی ہیں لیکن اسلام کا نام ہے. ان حکومتوں نے ان کی روح ان سے چھین لی ہے. اسلام ہمارے پاس بھی مساجد ہیں، شیعہ کے پاس تو کتنی مساجد ہیں، یہ بھی مسجد ہے ہمارے پاس. ہفتے میں کتنی بار نماز پڑھنے آتے ہیں ہم. ہمارے پاس کتنی مساجد ہیں، کتنے علماء ہیں، کتنوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. کتنی مساجد ہم دین لینے کے لیے بناتے ہیں اور کتنی مساجد لوگوں کو دکھانے کے لیے بناتے ہیں. کتنی مساجد سے ہدایت ملتی ہے اور کتنی مساجد ہیں جہاں سے دین پائمال ہوتا ہے. خراب من الہدی، وہاں سے ہدایت نہیں ملے گی. ایسی مسجدیں بھی بن جائیں. شروع ہو گیا، شروع تو کیا رسول کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا. پلان تو وہاں سے شروع ہوا، رسول خدا کے مرنے کے بعد وہ پلان عمل میں آنے لگے. پھر مولا آپ ایک صلوات پڑھیں، مجھے لگتا ہے آپ مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، لیکن میں کبھی گھنٹہ پڑھا نہیں ہوں. آج میرا دل تھا اور آپ لوگ سامنے. مولا کائنات کہ یہ فرامین حکمت سے خالی نہیں ہے، ایک ایک میں حکمت بھری ہے. آئیے مولا سے ایک حکمت پوچھتے ہیں، مولا ہماری دعا کیسے قبول ہو؟ کیونکہ ہم تو مانگنے ہی آتے ہیں اللہ پر. نماز دعا مانگنے کے لیے، مجلس دعا کروانے کے لیے، ختم قرآن دعا کروانے کے لیے. مولا صاحب میرے لیے دعا کیجیے گا، مولانا صاحب یہ کرنا ہے میرے لیے دعا کیجیے گا، یہ کرنا ہے میرے لیے دعا کیجیے گا. ہر بات پہ دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں؟ دعا تو کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں؟ قبول دعا کرنی چاہیے، دعا پہ کوئی اعتراض نہیں، بہت زیادہ کرنی چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی ڈھارس ہے. مولا فرماتے ہیں یا نوف، رات کا وقت، کوفہ سے باہر، ستاروں کے اوپر نگاہ، اپنے ایک سچے عاشق کی طرف مخاطب، کہتے ہیں یا نوف اراقد انت ام رامک. نوف جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ فقلت بل رامک، مولا جاگ رہا ہے. فقال طوبى للزاہدین فی الدنیا للراغبین فی الآخرہ. میں بشارت دیتا ہوں. کون؟ علی بن ابی طالب، نہج البلاغہ میں. خوشخبری ہے زاہدوں کے لیے، زہد اختیار کرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، دنیا میں اور آخرت میں. دنیا ان کے لیے، آخرت ان کے لیے. یہ لے جائیں جو انہیں چاہیے. ثم والا فرماتے ہیں کہ یہ کیسی قوم ہے؟ اولئک قوم اتخذوا الارض بساطا وترابه فراشا وماؤه طیبا والقرآن شعارا ودعاء دسارا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے مٹی بچھونا بن جاتی ہے. مٹی ان کا بیڈ ہے، مٹی کا جو بستر ہے، مٹی اوپر جو بچھی ہوئی ہے وہ ان کا بستر ہے. اور یہ لوگ قرآن کو اپنا شعار بناتے ہیں، قرآن کو اپنا شعار بناتے ہیں. قرآن سے یہ مشورہ لیتے ہیں، قرآن کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. دعا ان کا ہتھیار بن جاتی ہے اور پروردگار ان کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے.
ثم قرض الدنیا قرضا الی منہاج المسیح علیہ السلام. مولا فرماتے یہ دنیا کو ایسے قرضہ کرتے ہیں، دنیا کے سامنے دنیا کو قرضے پہ ایسے لے لیتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا. یعنی یہ ادھر پھر رہے گھوم رہے لیکن انہیں پتا یہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں یہاں رہنا نہیں. جیسے مخروض آدمی قرض لیا واپس کر دیا، دنیا کو قرضے پہ لے لیا، آخرت کے بدلے میں اس کو واپس کر دیا. پھر فرماتے ہیں یا نوف ان داؤد علیہ السلام قام فی مثل هذه الساعة من اللیل. وہ فرماتے ہیں اے نوف البقالی، حضرت داؤد علیہ السلام رات کے اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. کون سا وقت ہے یہ؟ جو نماز فجر سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ابھی بتاتے ہیں، مولا کی زبانی بتائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کوئی نہ کوئی اس وقت سے ضرور رات کو فائدہ اٹھائے گا، اور کچھ نہ ہوا تو بچوں سے یا ماں بہنوں سے میری بنتی ہے کہ وہ لوگ ضرور آج اس وقت سے فائدہ اٹھائیں. کیا کرنا ہے مولا کی زبانی بتاتا ہوں. انہا ساعۃ من اللیل لا يدعو فیہا الا استجیب لہ. یہ ایسا وقت ہے فجر سے پہلے رات کا ختم ہونے کا جو اس کا اینڈ ہے وہ کہ جس میں کوئی بھی دعا مانگے اس کی دعا پوری کی جاتی ہے. یہ ایسا وقت ہے جب ہاتھ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹایا جاتا بلکہ بھر بھر کے دیا جاتا ہے، بلکہ اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرا پروردگار تیرے سامنے اپنے خزانوں کے دروازے کھول چکا ہے، اور جس کے پاس محمد و اہل بیت محمد کا وسیلہ ہو اسے تو سامنے سے ندا آتی ہے. اور رات کو شب بیداری کرنے والے اور نماز شب پڑھنے والے، تجھے علی کی محبت مبارک، تجھے دنیا و آخرت مبارک. اتنی آوازیں آتی سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کی دعا قبول ہوتی ہے. اب مولا علی سے پوچھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ، ہاں کچھ لوگ ہیں اندر میں جن کی نہیں بھی ہوتی، ان یکونوا عریفا او شرطیا. سرکاری ٹیکس وصول کرنے والا نہ ہو، لوگوں کی برائیاں کرنے والا نہ ہو، ظالم حکومت کا پولیس والا نہ ہو. الا یکونوا اشعارا او عریفا او شرطیا. جو ظالم حکومت کا پولیس والا ہوگا وہ ظاہر ظلم ہی کرے گا لوگوں کو. جو صدام کا پولیس والا تھا وہ ظالم ہی ہوگا. ظالم حکومت کا پولیس والا نہ ہو، ظالم حکومتوں کا ٹیکس وصول کرنے والا نہ ہو. یہ ٹیکس وصولی میں بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. وفات رسول کے بعد پہلا قتل ہوا حضرت مالک بن نویرہ کا. قتل کرنے والا ولید، خالد بن ولید، بھیجنے والا پہلا خلیفہ، اور قتل ہونے والا حضرت مالک بن نویرہ. اب تینوں صحابی ہیں. لوگ کہتے ہیں نا سب صحابی، صحابہ کا نجوم، تمام صحابی ستاروں کی مانند ہے، ایک کا دامن پکڑ لو تم بری ہو گئے. ان سے میرا یہ سوال ہے، بھیجنے والا بھی صحابی رسول، جانے والا بھی صحابی رسول، قتل کرنے والا بھی کہا مالک زکات دو، کہا میں زکات کا منکر نہیں، لیکن اس حکومت کو زکات دینا جائز نہیں سمجھتا. قتل کر دیا، قتل کر دیا. آج اتنا بڑا تابلو لکھ کر، سائن بورڈ لکھ کر اس کی قبر پر خالد بن ولید کے اوپر لٹکا ہوا ہے. حمص میں اس کی قبر ہے. کبھی جانا ہوا تو ضرور دیکھیے گا. خدا آپ کو بار بار سیریا میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب فرمائے. آپ جائیں تو یہ تاریخیں ہیں، کم از کم دیکھیے گا. وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے فلاں فلاں باغی کو قتل کیا. اس میں پہلے باغی کا جو نام لکھا ہے وہ حضرت مالک بن نویرہ کا نام لکھا ہے. ارے صحابہ کو صحابی قنجوم لکھنے والوں اتنا تو غور کرو، یہ بھی صحابی رسول ہیں. اب آپ ہی بتا دیجئے دوست کہ ہم قاتل کو مانے یا مقتول کو مانے یا قتل کروانے والے کو مانے. کم از کم ظالم کو ظالم تو کہو، مظلوم کو مظلوم تو کہو. یہاں پہ قاتل اور مقتول دونوں ایک جیسے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے بھائی؟ جب اسلام نہیں ہوتا، جب دین نہیں ہوتا تو ایسے ہی انصاف ہوتا ہے.
اور مولا فرماتے ہیں کہ شرطی نہ ہو، پولیس والا نہ ہو، ان کی دعا نہیں قبول ہوتی. اچھا مولا اور بھی کوئی ہے؟ یہ بڑا سخت نکلا ہے، اور میں کیا کروں؟ مولا کا نکلا ہے. او صاحب عرتبہ، او صاحب کوبا، ڈھول بجانے والے، سارنگی بجانے والے، تاشا بجانے والے، میوزک سننے والے، یہ نہ ہو، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. مولا کی خاطر گانا چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا کرے مولانا صاحب، عادت سی ہو گئی ہے. علی کہتے ہیں چھوڑ دو اس میوزک کو، ہم کہتے ہیں ہماری عادت ہوگی، اب کیا کریں. اس کا مطلب ہمیں علی کی بات قبول ہے. مولا نے کہا میوزک چھوڑ دو، ہم نے نہیں چھوڑا. اس کا مطلب مخالفت ہے. جب مخالفت کر رہے ہیں تو مان لیں کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں. مان لیجئے کہ مولا نے جو کہا وہ ہم نے نہیں کیا، مولا نے جو رستہ دکھایا وہ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مولا کائنات کی مخالفت کی ہے، ہم نے مولا کائنات کے فرمان کو ٹھکرا دیا. کیا مطلب کا آتا ہے فرمان تو زمین کی تہ سے بھی ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، لیکن جس پہ کچھ عمل آتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پہ بس مسکری کر کے ہنس کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بھلا کون چھوڑ دے؟ آج سوال میں اکثر محفلوں میں دیکھتا رہتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں، سوال کیا جاتا ہے شاہ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، فلاں صاحب. اب اس صاحب کا جو بڑے بن کے بیٹھے ہیں اس کا دین سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں. اسے الحمد اگر پڑھا تو ہمارے سامنے قرات سے وہ نہیں پڑھ سکے گا، لیکن وہ اس سے پوچھ رہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسئلہ کیسے ہونا چاہیے. اب وہ بھی آگے سے جواب دیتے، انہیں پتہ نہیں، وہ خود جانتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اب وہ چوڑے ہوں گے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھیں گے. اصل میں میرا نظریہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فلاں مجتہد کا یہ اجتہاد تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اب یہ فتویٰ دے رہا ہے جس کا دین سے لینا دینا ہی نہیں، جو سرے عام فسق و فجور کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، یہ لوگوں کو علماء اور مجتہدوں کے سے بارے میں بتا رہا ہے. کیسا عجیب دین ہے یار، سننے والے بھی ایسے، لینے والے بھی ایسے، دینے والے بھی ایسے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ وہ مینڈکی بیٹھی تھی تو اس سے اس کی بیٹی نے سوال کیا کہ ماما جی یہ حور کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا چپ کرو، لوگوں کا شک تو مجھ پہ ہی ہے. مجلس یہی ہوتی ہے، خطبہ ہی پڑھنا ہو، فکر نہ کرنا. ایک سلوات پڑھی آپ مولا فرماتے ہیں لا یقتصون اثر نبی ولا یعفون عن عیب ولا یؤمنون بالغیب. یہ غیب پر یعملون فی الشبہات ویعملون فی الشہوات ویسیرون فی الشہوات. شہوتیں ان کو اندھا بنا دیتی ہیں، یہ شہوتوں کے تحت چلتے ہیں، اور یہ ہمیشہ مہم فیصلوں میں، چھپے ہوئے فیصلوں میں اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. کأن کل امر امام نفسہ. مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہر آدمی اپنے نفس میں خود ہی امام ہے، خود فتویٰ دینے والا خود امام بن جاتا ہے. جسے قرآن کا نہ پتا ہو، حدیث کا نہ پتا ہو، وہ خود امام ہے. مولا کائنات فرما رہے ہیں خدا را اگر اس رستے پہ آنا ہے تو مولا کی بات مانو، جو کہتے ہیں مولا کائنات وہ مانو، جو کہتا ہے قرآن وہ مانو. خدا کی قسم لوگوں کے دل ایسے بند ہو گئے تھے جب حسین ابن علی سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے انا ابن علی ابن ابی طالب، میں دوش رسول ہوں، میں رسول کے دوش پہ چڑھنے والا سوار ہوں، میں علی ابن ابی طالب کی ذوالفقار ہوں، میں فاطمہ الزہرا کے شیر کا اثر ہوں. لوگ سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے حسین تم جھوٹ بول رہے ہو. حسین اصغر کو لے کر کے سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے کان ہیں لیکن بند ہو چکے ہیں، لوگوں کی آنکھیں ہیں
لیکن اندھی ہو چکی ہیں، لوگوں کے دل ہیں لیکن مہریں لگ چکی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ. مولا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی، ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئی، ان کے کان بند کر دیے گئے. بھلے قرآن کی تلاوت پڑھو، یہ تمہارے سامنے کچھ اور ہی سنائیں گے. احمد کو ویسے بھی نصیحت کرنا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار دوڑ رہے تھے، کسی نے پکڑ کر پوچھا یا نبی اللہ کیوں دوڑ رہے ہیں، کیوں فرار کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مردوں کو زندہ کیا ہے اللہ کے حکم سے، میں نے اندھوں کو بینائی دی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن میں احمق کو نہ سدھار سکا. میں اس سے خدا را اپنے فیصلوں کو قرآن میں چھوڑ، خدا را اپنی زندگی کو حسین ابن علی کے حوالے کر دو، اپنی زندگی کو نہج البلاغہ کے مطابق گزارو، کسی کی مت سنو. کم از کم جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کی تو سنو، لیکن جب دل سیاہ ہو جائے تو سفین میں بیٹھنے والوں نے علی کے سامنے کہا تھا کہ مولا ہمارے سامنے قرآن آ گیا ہے، اب ہم قرآن کی سنیں یا آپ کی سنیں؟ مولا کہتے ہیں صد احترام جو قرآن ورق پہ لکھا ہے، لیکن میں علی اصل قرآن ہوں، میں علی کی زبان قرآن ہے، میں علی کا کردار قرآن ہے، میں علی کی گفتار قرآن ہے. ارے میں علی کو چھوڑ کر، اصل قرآن کو چھوڑ کر ورق پہ لکھے قرآن کے پیچھے مت جاؤ. لیکن لوگوں نے کہا مالک کو روک لو نہیں تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے. مولا کے ساتھی تھے، علی یا علی کرنے والے تھے، لیکن مولا کو عین موقع پر چھوڑ دیا، منہ موڑ لیا. کون تھے وہ لوگ جنہوں نے حسین کی بیٹی سکینہ کو یتیم بنا دیا؟ وہ بھی مسلمان تھے نام کے، وہ بھی مسجدوں میں بیٹھتے تھے. یہی مسجدیں جن کے بارے میں علی نے فرمایا یومئذ مساجدہم یومئذ عامرۃ من البناء خراب من الہدی. مسجدیں تو ہوں گی زینت کے لیے، ہدایت نہ ملے گی ان میں سے. یہ وہی مساجد ہے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں سمجھتے، علی کی بات کو نہیں سمجھتے. حسین کی بیٹی کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک ایک ایک رستے پہ گھمائی گئی ہے حسین کی بیٹی. معصوم اولاد والوں ذرا تصور کرنا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بیمار بھائی سامنے، توق پہنے ہوئے ہیں، اور بہن ساتھ ہے جس کی قمیض بھی جلی ہوئی ہے، اس کا دامن جلا ہوا ہے، کان بھی زخمی ہے. جناب سکینہ کہتے ہیں رستے میں جب قافلہ چل رہا تھا، ایک جگہ پہ قافلہ روکا گیا، سب بچوں کو پانی دیا. جب شمر پانی تقسیم کر رہا تھا، جناب سکینہ اٹھ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی کہ شاید مجھے بھی دے گا. یہ ملعون جب یہاں پہنچا اس نے اپنا منہ پھیر جناب سکینہ چلتی ہوئی دوسرے کونے پر آئی. یہ ملعون جب تقسیم کرتا ہوا وہاں پہنچا، اس نے چہرہ گھما لیا. آپ بتائیے اس معصوم بچی کا کیا گناہ تھا؟ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، انہیں کیا پڑی تھی کہ حسین کا کٹا ہوا سر اس سے آواز آ رہی تھی اے سکینہ تجھے تیرا دادا ساقی کوثر پانی پلائے. اس ظالم نے جب پانی بچا تو زمین کے اوپر پھینک دیا. جب زمین کے اوپر پھینکا، جناب سکینہ نے اپنے آپ کو پانی کے اوپر گرایا اور کہا اللہ تعاش، ہائے میری پیاس، ہائے میری پیاس. جب جناب سکینہ نے کہا بے ہوش ہو گئی، جناب زینب آگے بڑھی، سجاد دیکھنا میرے بھائی کی نشانی مر نہ جائے. گئی بی بی چند منزلیں آگے آئیے، صحرا میں بیماری کی حالت ہے، بیماری ہے، جسم گرم ہے. ظالم نے دیکھا سکینہ ایک جھاڑی کے نیچے جا کر سو گئی ہے. وہاں پر جب سوتے دیکھا تو کہتے ہیں قافلے کو فوراً چلنے کو حکم دے دیا. سارا قافلہ چلا، سکینہ سو رہی ہے صحرا میں. جب اٹھی نا معصوم بچی، اب خود آپ تصور کریں
मासूम बच्ची जब इर्द गिर्द देखा कोई नहीं, जब पुकारा भैया सजाद कोई नहीं, भी अम्मा कोई नहीं है। जब जनाब ज़ैनब ने बच्चों को संभाला कहती है सजाद मेरे भाई की निशानी रह गई है, सजाद जल्दी करो। वो जालिम ताजियाना लेकर आगे बढ़ा। जनाब सकीना उठी, कभी इधर दौड़ती हैं कभी उधर दौड़ती हैं। जब देखा कोई नहीं रहा हाथों को बुलंद किया, कहती है बाए इलाहा तू गवाह रहना, हुसैन की इस बेटी का क्या जुर्म था? अरे मासूमी की हालत है, अरे बचपना है, मुझे सहरा में अकेला छोड़ दिया। दादा अली आकर देखो मेरा क्या जुर्म था। ये जालिम आगे बढ़ा, मौला सज्जाद पीछे पीछे दौड़ रहे। जब इस जालिम को आते देखा ना, जनाब सकीना उठी और दोनों हाथों को रुखसारों पे रख लिया। मौला फरमाते मेरी बहन डर गई कि शायद तमाचे न मारे, अपने हाथों को गालों पर रख दिया और कहती है चीख चीख कर सहमे हुए अंदाज में कह रही है मुझे ताज़ियाने मत मारना, मुझे तमाचे मत मारना। अरे मेरे रुखसारों से पहले का खून नहीं रुका, अरे मेरे कान भी जख्मी है, अरे मेरे कान भी गए। अजरों को मन अल्लाह हुसैन की मासूमा रोने वाले मेरे अभी तक गए नहीं, यही मासूमा जिंदान में आ गई। हर रोज रोती है बाबा बाबा करके, हर रोज बाबा बाबा करती है। शाम का वक्त हुआ ना, चल चल के सुबह पहले आती है सज्जाद भाई के पास बैठ कर कहती है भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? मौला सज्जाद कहते रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। शाम को यही परिंदे जब लौटते तो कहती भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहते कि अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना नन्हे नन्हे हाथ बांध कर कहती भैया सज्जाद क्या हम भी वापस वतन को जाएंगे? तो शायद बीमार का जिगर फट जाता हो। बीमार कहते हो सकीना हर आदमी तो जाएगा, अरे तेरी में अपने हाथों से नन्ही कब्र बनाओ। वक्त आ गया, रात उठी बीबी रोने लगी, बाबा बाबा उठिया कच्ची हो गई, सब बीबियां कच्ची। सकीना क्या हुआ? जिंदान में रोने की आवाज आई, बीबी क्या हुआ? कहती मैंने बाबा को ख्वाब में देखा, बाबा कह रहे थे सकीना। मैंने कहा बाबा मुझे अकेला क्यों छोड़ा है? बाबा मेरा सिर प्यासा चला गया, बाबा मुझे रस्से में प्यासा रखा गया, बाबा जो ईद वाले दिन तूने बुंदे पहनाए थे बाबा वो मेरे दूर छिन गए, बाबा जालिम मुझे पानी न देता, बाबा मुझे कनीजी में मांगा गया, बाबा मेरी कोई सुनने वाला न था, बाबा शराबी का दरबार था, बदमाश बेटे थे, बाबा मैं बेपर्दा खड़ी थी और वो कहता था कौन है ये हुसैन की बेटी। इतने में रोते रोते सकीना के नन्हे नन्हे लब हिलना छोड़ गए। ज़ैनब तेरा नसीब हुसैन की अमानत को जिंदान में छोड़ रहे। बीबी ने गले से लगाया, अरे बीमार ने मातिम करके कहा ए बीबियो मेरे बाबा की निशानी चली गई। अरे एक सवाल करता अजरों को बना, अजरों को खुदा तुम्हें सिवाय हमें शबीर के किसी गम में न रुलाए। अब भाई के हाथों में हथकड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कैसे उठाया होगा सकीना का लाशा? अरे कंधे पे उठाया होगा या सर पे उठाया होगा? अरे वही जला हुआ कुर्ता, वही कान जख्मी, हाथों में रस्सियां, सजाद अकेले लेके चले हैं। अरे जब पानी डाला होगा शायद आवाज आई हो सजाद मेरा जिगर तो प्यासा चला गया, अब मेरे जिस्म पे पानी मत। हाथ बुलंद हुए कब्र से शायद आवाज आई हो सजाद दे दो तेरी दादी ज़ारा। अल्लाह